خوش آمدید۔ آج ہم کیلنڈر کے ایک خاص دن 9 سپتمبر کے اوراق پلٹ رہے ہیں۔ ہمارے پاس آپ جانتے اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا سے کافی معلومات ہیں۔ جی بالکل، جو اس تاریخ سے جڑے واقعات، پیدائشوں، وفات، ان سب کا احاطہ کرتی ہیں۔ بالکل، اور مقصد صرف فہرست پڑھنا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ دن مطلب عالمی اور مقامی سطح پر اصل میں کیا معنی رکھتا ہے۔ صحیح۔ کیسے مختلف چیزیں، شخصیات، واقعات وہ سب 9 ستمبر کو ایک جگہ جمع نظر آتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس تاریخ میں کیا کچھ چھپا ہے۔ شروع کرتے ہیں ریاستوں، سیاست، قیادت کے میدان سے۔ جی 9 سپتمبر کئی ملکوں کی تشکیل اور سیاسی تبدیلیوں کے لیے کافی اہم رہا ہے۔ جیسے 1776 میں امریکہ کی کانٹیننٹل کانگریس نے اپنے اتحاد کو باقاعدہ طور پر ریاستہائے متحدہ یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس کا نام دیا۔ یہ صرف نام نہیں تھا، یہ ایک طرح سے نئی قوم کی شناخت کا اعلان تھا۔ اور یہ دلچسپ بات ہے کہ اسی تاریخ کو کچھ سال بعد 1791 میں امریکہ کے نئے دارالحکومت کا نام صدر جارج واشنگٹن کے نام پر واشنگٹن ڈی سی رکھا گیا۔ اچھا، تو گویا ایک ہی دن ملک کا نام بھی اور دارالحکومت کا نام بھی۔ یہ قومی شناخت کو مضبوط کرنے والے اقدامات تھے۔ اور پھر اسی سلسلے میں 1850 میں 9 ستمبر کو ہی کیلیفورنیا امریکہ کی 31ویں ریاست بنا۔ جی ہاں، تو لگتا ہے یہ تاریخ امریکی قوم کی توسیع اور کیا کہتے ہیں خود شناسی کے سفر میں بار بار آتی رہی ہے۔ عالمی سطح پر بھی دیکھیں تو یہ تاریخ قومی خود مختاری کے اعلانات سے جڑی ہے۔ 1948 میں کم il سنگ نے شمالی کوریا یعنی DPRK کے قیام کا اعلان کیا۔ اوہ ہاں، یہ سرد جنگ کے بالکل شروع میں ایک اہم پیش رفت تھی جس نے کوریا کو تقسیم کیا اور عالمی سیاست پر گہرے اثرات ڈالے۔ اور پھر سرد جنگ کے اختتام کے قریب 1991 میں تاجکستان نے سوویت یونین سے اپنی آزادی کا اعلان کیا، وہ بھی 9 ستمبر کو۔ بالکل، تو یہ تاریخ جبر سے آزادی کی علامت بھی بنتی نظر آتی ہے نا؟ جی اچھا، پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو 2008 میں آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کے 11ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ جی، یہ پاکستان میں ایک جمہوری دور سے دوسرے میں پرامن انتقال اقتدار کا ایک لمحہ تھا جو ملک کی سیاسی تاریخ میں اہم ہے۔ بالکل، اور اگر ہم تھوڑا ماضی میں جائیں تو 1949 میں پاکستان نے کشمیر کے مسئلے پر اقوام متحدہ کی طرف سے جو امریکی ایڈمرل تھے چیسٹر نمز، جی چیسٹر نمٹس، ان کی ثالثی قبول کی۔ یہ پاکستان کے شروع کے سالوں میں اس پیچیدہ مسئلے کے پرامن حل کی کوششوں کا ایک اہم حصہ تھا۔ اور قیادت میں تبدیلیوں کی بات کریں تو یہ تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ 1087 میں انگلینڈ کے بادشاہ ولیم دا کانکرر کا انتقال ہوا۔ نارمن حملے کے بعد انگلینڈ کی تاریخ کو جس نے بالکل بدل دیا، اس شخصیت کا خاتمہ ظاہر ہے ایک عہد کا خاتمہ تھا۔ اور جدید تاریخ میں دیکھیں تو 1976 میں چین کے انقلابی رہنما ماؤ زیتنگ کی وفات بھی 9 ستمبر کو ہوئی۔ جی ہاں، ماؤ زیتنگ، ان کی شخصیت اور نظریات نے نہ صرف چین بلکہ 20ویں صدی کی عالمی سیاست پر بہت گہرے نقوش چھوڑے، اور ان کی وفات ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اور ابھی حال ہی میں 2001 میں امریکہ پر 9/11 حملوں سے صرف 2 دن پہلے یہ اہم ہے، افغانستان میں شمالی اتحاد کے مشہور کمانڈر احمد شاہ مسعود کو القاعدہ کے وہ بھیس بدل کر آئے تھے خودکش حملہ آوروں نے شہید کر دیا۔ یہ واقعہ افغانستان کی اندرونی سیاست اور طالبان کے خلاف مزاحمت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا جس کے اثرات ظاہر ہے آنے والے واقعات پر بھی پڑے۔ اور مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ایک بہت اہم پیش رفت 1993 میں ہوئی جب فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO نے باضابطہ طور پر اسرائیل کے وجود کے حق کو تسلیم کیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ جی، یہ اوسلو امن معاہدے کی راہ ہموار کرنے والا ایک تاریخی قدم تھا جس نے دہائیوں پرانے تنازع میں ایک نئی سمت دینے کی کوشش کی۔ تو واقعی ریاستوں کے بننے اور نام رکھنے سے لے کر آزادی کے اعلانات، قیادت کی تبدیلیاں، اہم سفارتی فیصلے، 9 ستمبر سیاسی اور عالمی تاریخ کے نقشے پر ایک غیر معمولی دن نظر آتا ہے۔ لیکن تاریخ صرف تعمیرات اور سیاست ہی نہیں ہوتی، اس میں تنازعات، جد و جہد، سانحات، یہ سب بھی درج ہے۔ بالکل۔
9 ستمبر بھی اس سے الگ نہیں۔ قدیم تاریخ میں جائیں تو 1000 AD کی جنگ سوولڈر، بیٹل آف سوولڈر، جی سوولڈر، اس کا ذکر ملتا ہے، جو اسکینڈینیویا کی وائکنگ سلطنتوں کے درمیان ایک فیصلہ کن بحری جنگ تھی۔ اور 1493 میں جنگ کرباوا فیلڈ ہوئی، جس میں کرویشیا کو سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں ایک بہت بری شکست ہوئی۔ یہ شکست بلقان میں عثمانی پیش قدمی کا ایک اہم موڑ تھی اور کرویشیا کی تاریخ پر اس کے گہرے اثرات پڑے۔ اسی طرح 1513 میں انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان جنگ فلوڈن فیلڈ لڑی گئی، جس میں اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ جیمز چہارم اپنے کئی امیروں سمیت مارے گئے۔ یہ اسکاٹ لینڈ کے لیے ایک قومی سانحہ تھا اور اس نے انگلینڈ کے ساتھ تعلقات کو اور بھی خراب کر دیا۔ امریکی تاریخ میں 1739 کی سٹونو بغاوت، سٹونو ریبیلین کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جی، یہ برطانوی شمالی امریکہ میں غلام بنائے گئے افریقیوں کی طرف سے اپنی آزادی کے لیے کی گئی سب سے بڑی منظم بغاوت تھی، امریکی انقلاب سے بھی پہلے۔ اچھا، اگرچہ اسے بڑی بے دردی سے کچل دیا گیا، لیکن یہ غلامی کے خلاف مزاحمت کی ایک طاقتور علامت بن گئی۔ جدید جنگوں کی بات کریں تو دوسری جنگ عظیم کے دوران 1939 میں 9 ستمبر کو پولینڈ پر جرمن حملے کے دوران جنگ ہیل شروع ہوئی۔ جی، ہیل کا معرکہ۔ پولش فوجیوں نے اس اہم جگہ پر بڑی بہادری سے کافی لمبے عرصے تک مزاحمت کی، تقریباً 1 مہینہ یہ جاری رہی۔ اور 1943 میں اتحادی افواج نے اٹلی پر حملے کے دوران سیلرنو اور ٹارانٹو کے ساحلوں پر لینڈنگ کی، آپریشن ایوالانچ اور آپریشن سلپ سٹک۔ اچھا، یہ اٹلی کو محور طاقتوں سے چھڑانے اور یورپ میں دوسرا محاذ کھولنے کی طرف ایک اہم قدم تھا۔ کچھ بہت ہی تاریخ واقعات بھی اس تاریخ کا حصہ ہیں۔ 1940 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران رومانیہ کے علاقے شمالی ٹرانسلوینیا میں ٹریزینیا قتل عام، ٹریزنیا میسیکر او خدایا پیش آیا، جہاں اطلاعات ہیں کہ ہنگری کی قابض فوج نے مقامی رومانیہ اور یہودی آبادی کے درجنوں افراد کو ہلاک کیا۔ یہ اس علاقے میں قوم پرستانہ تشدد کی ایک بہت افسوسناک مثال ہے۔ اور بر صغیر کے تقسیم کے جو المناک واقعات تھے، ان کے حوالے سے 1947 میں 9 ستمبر تک پاکستان آنے والے مہاجرین کا سلسلہ جاری تھا۔ جی ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ صرف پنجاب کے شہر قصور کے ایک کیمپ میں پناہ گزینوں کی تعداد 2.5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی تھی۔ 2.5 لاکھ؟ جی، یہ اعداد و شمار اس انسانی بحران کی وسعت اور شدت دکھاتے ہیں جس سے لاکھوں لوگ گزر رہے تھے۔ اور سری لنکا کی خانہ جنگی کے دوران 1990 میں بیٹیکالا میسیکر ہوا۔ ہاں، یہ بھی سنا ہے۔ اطلاعات کے مطابق سری لنکن فوج نے مشرقی صوبے میں 184 تامل پناہ گزینوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ خانہ جنگی کے دوران ہونے والی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں سے ایک ہے۔ امریکہ میں شہری حقوق اور قیدیوں کے حوالے سے 1971 میں نیو یارک کی اٹیکا جیل میں فسادات شروع ہوئے۔ اٹیکا؟ جی۔ قیدیوں نے جیل کے حالات اور اپنے حقوق کے لیے احتجاج شروع کیا، جو 4 دن چلا اور پھر پرتشدد طور پر ختم ہوا، جس میں 39 لوگ مارے گئے، قیدی بھی اور جیل کا عملہ بھی۔ اوہو۔ اس واقعے نے امریکی جیلوں کے نظام پر کئی سوال اٹھائے۔ تو یہ تمام واقعات یاد دلاتے ہیں کہ 9 ستمبر انسانی تاریخ کے تاریک ابواب، جدوجہد اور سانحات کا بھی گواہ ہے۔ ان سنجیدہ واقعات کے بعد آئیے کچھ ایسے پہلو دیکھتے ہیں جہاں 9 ستمبر انسانی تجسس اور ترقی کی علامت بنا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کیا خاص ہوا اس دن؟ 1839 میں برطانوی سائنسدان جان ہرشل نے پہلی بار شیشے کی پلیٹ پر تصویر بنانے کا کامیاب تجربہ کیا۔ اچھا، شیشے کی پلیٹ پر؟ جی، یہ فوٹوگرافی کی بالکل ابتدائی تاریخ میں ایک اہم پیش رفت تھی، جس نے کاغذ کے بجائے شیشے کو بطور نیگیٹو استعمال کرنے کی راہ کھولی۔ اور یہ تو کمال کی کہانی ہے۔ 1945 یا 47 میں، تاریخ پر تھوڑا اختلاف ہے، کمپیوٹر سائنس کی جو بہت بڑی شخصیت ہیں، گریس ہاپر۔ گریس ہاپر؟ جی۔ انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی کے مارک 2 کمپیوٹر میں پہلا کمپیوٹر بگ دریافت کیا۔ اچھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ واقعی ایک حقیقی کیڑا موتھ تھا جو ایک ریلے میں پھنس کر خرابی پیدا کر رہا تھا۔ سچ میں؟ جی، اسی واقعے کے بعد سے کمپیوٹر کی خرابیوں کے لیے بگ کی اصطلاح مشہور ہو گئی۔ واہ، واقعی یہ تو ایک تاریخی اتفاق ہے جو ہماری زبان کا حصہ بن گیا۔
اچھا، اسی طرح 1940 میں بیل لیبز کے جارج اسٹبٹس نے پہلی بار ایک ٹیلی ٹائپ مشین کے ذریعے ریموٹلی یعنی دور بیٹھ کر کمپیوٹر پر حسابی عمل کرنے کا مظاہرہ کیا۔ اوہ، 1940 میں؟ جی، یہ نیٹ ورک کمپیوٹنگ اور ریموٹ ایکسس کی طرف ایک ابتدائی مگر بہت اہم قدم تھا۔ فلکیات کے میدان میں بھی 9 ستمبر اہم ہے۔ 1892 میں امریکی ماہر فلکیات ایڈورڈ ایمرسن برنارڈ نے مشتری کا 5واں چاند املتھیا دریافت کیا۔ املتھیا، جی، خاص بات یہ ہے کہ یہ فوٹوگرافی کی ٹیکنیک استعمال کیے بغیر براہ راست دوربین سے دیکھ کر دریافت ہونے والا آخری چاند تھا۔ اچھا، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ جی، اس کے بعد جتنے بھی چاند دریافت ہوئے وہ فوٹوگرافک پلیٹوں یا ڈیجیٹل امیجنگ سے ہی ملے۔ اور خلائی تحقیق کے دور میں ناسا کے اسپیس شٹل پروگرام کے لیے بھی یہ تاریخ اہم رہی۔ 1994 میں اسپیس شٹل ڈسکوری اپنے مشن STS-64 پر روانہ ہوئی، جس میں پہلی بار بغیر تار کے اسپیس واک کی گئی۔ انٹیدرڈ اسپیس واک۔ واہ! جی، پھر 2006 میں اسپیس شٹل اٹلانٹس مشن STS-115 پر روانہ ہوئی۔ یہ مشن اس لیے خاص تھا کہ یہ 2003 کے کولمبیا حادثے کے بعد کولمبیا بین الاقوامی خلائی اسٹیشن یعنی ISS کی تعمیر کو دوبارہ شروع کرنے والا پہلا مشن تھا۔ بالکل، یہ خلائی اسٹیشن کی تعمیر کے تسلسل اور شٹل پروگرام پر اعتماد کی بحالی کے لیے ایک بہت نازک اور اہم قدم تھا۔ صحیح۔ اور اگر ہم جنوبی ایشیا کی بات کریں تو 2012 میں بھارتی خلائی تحقیقی ادارہ اسرو نے اپنے PSLV راکٹ کے ذریعے 2 غیر ملکی سیٹلائٹس کو کامیابی سے مدار میں پہنچایا۔ اچھا، یہ ان کے PSLV راکٹ کی مسلسل 21ویں کامیاب پرواز تھی، جو بھارت کی بڑھتی ہوئی خلائی صلاحیتوں اور ان کی قابل اعتماد لانچ وہیکل ٹیکنالوجی کا ثبوت تھا۔ تو فوٹوگرافی کی بنیادوں سے لے کر کمپیوٹر بگ کی دریافت، ریموٹ کمپیوٹنگ، فلکیاتی مشاہدات اور خلائی اسٹیشن کی تعمیر تک 9 ستمبر نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے سفر میں کئی دلچسپ موڑ دیکھے ہیں۔ یقیناً یہ دن ہمیں انسانی ذہانت اور کائنات کو سمجھنے کی ہماری مسلسل کوشش کی یاد دلاتا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں ثقافت، فنون لطیفہ اور ان شخصیات کا جنہوں نے ہماری دنیا پر اپنے نقوش چھوڑے اور جن کا تعلق 9 ستمبر سے ہے۔ پیدائشوں کی بات کریں تو 1828 میں روس کے عظیم ناول نگار لیو ٹالسٹائے پیدا ہوئے۔ ٹالسٹائے، جی، جنگ اور امن اور اینا کیرینینا جیسے لازوال ادبی شاہکاروں کے خالق، ان کی تحریروں نے نہ صرف ادب بلکہ فلسفے اور سماجی فکر پر بھی گہرے اثرات ڈالے۔ اور ایک بالکل مختلف میدان میں لیکن اتنے ہی مشہور KFC کے بانی کرنل ہارلن سینڈرز 1890 میں اسی دن پیدا ہوئے۔ کرنل سینڈرز؟ جی، اپنی زندگی کے آخری حصے میں کامیابی حاصل کرنے والے کرنل سینڈرز اور ان کی وہ خفیہ ترکیب آج بھی فاسٹ فوڈ انڈسٹری کا ایک آئیکن ہے۔ فلمی دنیا کی بات کریں تو آج کے دور کی مقبول امریکی اداکارہ مشیل ولیمز 1980 میں پیدا ہوئیں اور بھارتی فلم انڈسٹری کے کھلاڑی کہلانے والے سپر سٹار اکشے کمار 1967 میں 9 ستمبر کو پیدا ہوئے۔ دونوں ہی اپنی نسل کے کامیاب اور با اثر اداکار مانے جاتے ہیں۔ اردو ادب کے حوالے سے یہ تاریخ بھی اہم ہے۔ 1927 میں ممتاز مصنفہ، شاعرہ، ناول نگار اور افسانہ نگار وحیدہ نسیم پیدا ہوئیں۔ وحیدہ نسیم، جی، ان کا کام خاص طور پر خواتین کے تجربات اور سماجی مسائل پر اردو ادب میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اور پاکستانی ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کے ایک جانے مانے نام اداکار رشید ناز 1948 میں اسی دن پشاور میں پیدا ہوئے۔ رشید ناز صاحب؟ جی، انہوں نے اپنی منفرد اداکاری سے ٹیلی ویژن اور فلم دونوں میں ناظرین کو بہت متاثر کیا۔ ثقافتی تاریخ میں ایک اور اہم لمحہ 1956 میں آیا جب کنگ آف راک اینڈ رول ایلوس پریسلے پہلی بار امریکہ کے سب سے مقبول ٹی وی پروگرام دی ایڈ سلیون شو میں جلوہ گھر ہوئے۔ وہ ایلوس؟ جی، ان کی پرفارمنس نے تہلکہ مچا دیا۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ نشریاتی ادارے نے احتیاطاً کیمرے کو ان کی کمر سے نیچے نہیں جانے دیا۔ سنا ہے، وہ واقعی ایک تاریخی نشریات تھی۔ بالکل، یہ واقعہ امریکی پاپ کلچر میں ایک سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر ہم عصر حاضر کی بات کریں تو 2014 میں مشہور آئرش راک بینڈ U2 نے ایپل کے ساتھ مل کر
اپنا البم سانگز آف انوسنس دنیا بھر کے تمام آئی ٹیون صارفین کے لیے مفت جاری کر دیا۔ ہاں، یہ تو بڑا ہنگامہ ہوا تھا اس پر۔ جی، یہ البم تقریباً 50 کروڑ لوگوں کی میوزک لائبریری میں خود بخود شامل ہو گیا، جو موسیقی کی تاریخ میں تقسیم کاری کا ایک بے مثال اگرچہ متنازع تجربہ تھا۔ یہ دن صرف پیدائشوں کا ہی نہیں بلکہ کچھ اہم شخصیات کی وفات کا بھی ہے۔ اردو ادب کے لیے 1948 میں 9 ستمبر کا دن اداسی لایا جب اردو کے مقبول رومانوی شاعر اختر شیرانی کا انتقال ہوا۔ اختر شیرانی، او دیس سے آنے والے بتا۔ جی ہاں، ان کی نظمیں آج بھی زبان زدِ عام ہیں۔ اور جدید اردو غزل کے ایک اہم اور منفرد شاعر ثروت حسین 1996 میں اسی تاریخ کو ایک حادثے میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جی، ثروت حسین، ان کی شاعری اپنی تازگی اور گہرائی کے لیے جانی جاتی ہے۔ عالمی سطح پر جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، چین کے رہنما ماؤ زے تنگ 1976 میں اسی دن فوت ہوئے۔ جی، سائنس کی دنیا میں پالیمر کیمسٹری کے میدان میں نوبل انعام یافتہ امریکی ماہر کیمیا پال فلوری 1985 میں وفات پا گئے۔ پال فلوری، ان کے کام نے پلاسٹک اور دوسرے پولیمر مواد کو سمجھنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اور ابھی حال ہی میں 2024 میں فلم اور تھیٹر کے لیجنڈری امریکی اداکار جیمز ارل جونز کا انتقال بھی 9 ستمبر کو ہوا۔ جیمز ارل جونز، کیا آواز تھی ان کی! جی ہاں، ان کی گونجدار اور پروکار آواز سٹار وارز میں ڈارتھ ویڈر اور دی لائن کنگ میں مفاسا جیسے کرداروں کی پہچان بنی۔ ان کی آواز کئی نسلوں کے کانوں میں گونجتی رہے گی۔ واقعی، یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات آتی ہیں، اپنا کردار ادا کرتی ہیں اور تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں۔ آخر میں پاکستان سے متعلق کچھ اور واقعات کا ذکر کرتے ہیں جو خاص طور پر کھیلوں کے میدان میں اہمیت رکھتے ہیں۔ 1960 میں 9 ستمبر کا دن پاکستانی کھیلوں کی تاریخ کا ایک سنہری دن تھا۔ جی ہاں، جب پاکستان کی ہاکی ٹیم نے روم اولمپکس کے فائنل میں روایتی حریف بھارت کو 1-0 سے شکست دے کر پہلی بار اولمپک گولڈ میڈل جیتا۔ یہ ایک تاریخی فتح تھی۔ اس نے نہ صرف بھارت کی ہاکی میں کئی دہائیوں کی اولمپک بالادستی ختم کی بلکہ نوزائیدہ ملک پاکستان کے لیے عالمی سطح پر بے پناہ عزت اور قومی فخر کا باعث بنی۔ بالکل، یہ فتح آج بھی پاکستان کی ہاکی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ بالکل، اور اس کے ٹھیک 1 سال بعد 1961 میں پاکستان کے مایہ ناز تیراک برجن داس نے 6ٹھی بار انگلش چینل تیر کر عبور کرنے کا کارنامہ انجام دے کر ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ برجن داس، جی، 6ٹھی بار! یہ انفرادی ہمت اور برداشت کی ایک غیر معمولی مثال تھی۔ یقیناً، یہ کامیابیاں ہاکی میں ٹیم ورک کی فتح اور تیراکی میں انفرادی عزم دونوں ہی اس وقت ملک کے مورال کو بلند کرنے اور عالمی نقشے پر پاکستان کی مثبت شناخت بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوئی ہوں گی۔ تو 9 ستمبر پاکستانی کھیلوں کے لیے بھی کامیابیوں اور ریکارڈز کا دن رہا ہے۔ جی، تو 9 ستمبر کی تاریخ کا یہ تفصیلی جائزہ ہمیں کیا دکھاتا ہے؟ یہی کہ ایک کیلنڈر کا دن صرف 24 گھنٹے نہیں ہوتا، یہ انسانی تاریخ کے ان گنت دھاروں کا سنگم ہوتا ہے۔ ریاستیں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، قیادتیں آتی جاتی ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، امن کے معاہدے ہوتے ہیں۔ بالکل، اسی دن کہیں سائنسدان کائنات کے راز کھول رہے ہوتے ہیں تو کہیں فنکار انسانی جذبات کو نئی شکل دے رہے ہوتے ہیں۔ کہیں خوشی اور جشن کا سماں ہوتا ہے تو کہیں سانحات اور جد و جہد کی کہانیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ صحیح، یہ تاریخ کی پیچیدگی اور اس کے تنوع کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ تمام واقعات جو بظاہر الگ الگ نظر آتے ہیں، ایک کمپیوٹر بگ کی دریافت، شمالی کوریا کا بننا، پاکستان کا ہاکی میں گولڈ میڈل جیتنا، ایلوس کا ٹی وی پر آنا یا احمد شاہ مسعود کی شہادت، جی، کیا ان کے درمیان کوئی گہرا چھپا ہوا تعلق بھی ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ شاید تاریخ کے یہ مختلف دھارے انجانے طریقوں سے ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کا اصل تعلق یا کوئی پیٹرن وقت گزرنے کے ساتھ ہی واضح ہوتا ہے۔ یا شاید ہر واقعہ اپنے مخصوص سیاق و سباق میں اہم ہے، اور 9 ستمبر بس وہ کینوس ہے جس پر یہ ساری متنوع تصویریں ایک ساتھ نظر آ جاتی ہیں۔ اس نقطے پر غور کرنا یقیناً دلچسپ ہوگا کہ تاریخ کے یہ بکھرے ہوئے موتی کس طرح ایک لڑی میں پروئے جا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔